السلام علیکم۔ کراچی کارساز حادثہ جو ہے وہ چند دن پہلے جو رونما ہوا ہے، یہ کراچی کے ایلیٹ بزنس کلاس سے تعلق رکھنے والی ایک نتاشا نامی عورت ہیں جو کہ کراچی میں ڈیفینس میں اسکیم 1 کی رہائشی ہیں، اور یہ گل احمد انرجی لمیٹڈ یعنی گل احمد جو فیبرکس تھے، ان کا آگے جب بٹوارا ہوا تو انہی میں سے انہی میں سے ان کا کوئی بیٹا ہے یا ان کا کوئی، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ انرجی کی جو ہے وہ کام شروع کیا، یعنی بجلی پیدا کرنے والا، اور وہ گل احمد انرجی لمیٹڈ کے مالک اور جو ہیں میٹرو پاور کمپنی لمیٹڈ کے مالک ہیں، اور یہ مطلب ان کی اور بھی کافی سارے شیئرز وغیرہ ہیں اور بھی کافی جگہوں پہ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ان کی بیوی ہے، ان کا نام ہے دانش اقبال، اور یہ ان کی بیوی ہے، اور یہ جو وہ اس کے سی ای او ہیں یعنی مالک ہیں، اور یہ جو ان کی بیوی ہیں یہ بھی میٹرو پاور کمپنی لمیٹڈ کی بورڈ ممبر بھی ہیں، اور یہ اور بھی بہت ساری ان کے جو بزنس ہیں ان میں ان کی مطلب ساتھی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ اپنی ایک گاڑی میں، جو بہت بڑی گاڑی تھی، شاید لینڈ کروزر تھی، اس میں یہ سروس روڈ پہ جاتے ہوئے انہوں نے دو باپ بیٹی جو کہ بائک پہ جا رہے تھے، ان کو پیچھے سے اتنی شدت سے ہٹ کیا ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹی اسی جگہ پہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ 3-4 بندے اور بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس عورت نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو وہاں لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس جو گھر والے ہیں اور جو سارے لوگ ہیں وہ مل کے ان کو نفسیاتی مریضہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو گاڑی چلا رہی ہے، آئی تھنک کہا جا رہا ہے کہ وہ 7-8 کروڑ کی گاڑی ہے، تو وہ گھر والے اچھے تھے کہ انہوں نے 7 کروڑ کی گاڑی ایک ذہنی مریضہ کو دی ہوئی تھی، اور کہیں بھی ان کی انسٹاگرام کی پوسٹ سے، ان کی فیس بک کی پوسٹ سے، ان کی جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ان ایکٹیویٹیز میں وہ کہیں سے بھی نفسیاتی مریضہ نہیں لگ رہی، لیکن الحمدللہ کہ ڈاکٹرز نے ان کو کلیئر کر دیا کہ وہ نفسیاتی مریضہ نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے جس بچی کو اور اس کے باپ کو مارا ہے، وہ اتنی سروس روڈ پہ وہ اتنی تیز سپیڈ سے آ رہی تھی کہ انہوں نے انسانوں کو بھی کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنی جو دولت کی دھن میں یا دولت کی جو اس کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈرگز بھی لی ہوئی تھی، اور شی واز ان کمپلیٹلی ویسٹرن آؤٹ فٹ، وہ کہیں سے بھی وہ عورت مسلمان نہیں لگ رہی، مکمل بغیر دوپٹے کے، بال کھلے چھڑے ہوئے، اور مکمل ٹی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، کوئی بھی ان کا اسلامی حلیہ نہیں ہے، اور یہ جو پیسے کی جو کثرت ہے اس نے ان سب لوگوں کو اسلام سے کیوں دور کر دیا۔ یہ لوگ کیا یہ جو بڑی گاڑیاں رکھ کے، بڑے گھر رکھ کے، کیا اسلامی حلیے میں باہر نہیں نکلا جا سکتا؟ ایسا کیوں ہے کہ جو ہی پیسہ آتا ہے تو دین سے دوری کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دیکھیں وہ بچی جس کے باپ نے ساری زندگی پاپڑ بیچ کر اس بچی کو پڑھایا، اور اب وہ شاید MS وہ کر لی ہوئی تھی اس نے، اور وہ جاب وغیرہ ڈھونڈ رہی تھی، اپنے باپ کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی، تو اس عورت نے اپنی اس عیاشی میں کہہ لیں کہ گاڑی تیز چلانے کی جو اس کی خوشی تھی، اس کی آڑ میں اس نے اس معصوم بچی کی بھی جان لی اور اس کے باپ کی بھی جان لی، اور بہت سارے جو زخمی ہوئے ہیں ان کی الگ سے جان لی۔ تو دیکھیں پیسہ ہونا یا نہ ہونا، پیسہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ ہونے کے ساتھ آپ مادر پدر آزاد ہو جاؤ، یہ بری بات ہے۔ کیا حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ کیا حضرت عمر فاروق کے پاس پوری سلطنت نہیں تھی نا؟ حضرت عمر فاروق نے تو نہیں اس طرح لوگوں کو روندا، حضرت عثمان غنی نے تو لوگوں کو کنویں خرید کے دیے، اور حضرت خدیجہ نے تو اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔
تو پھر دیکھیں پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا حلیہ ہی مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری عادات ہی مسلمانوں والے نہیں ہیں. ہم نے تو اگر ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم جو غریب انسان ہیں ان کو رینگنے والے کیڑے سمجھ کے ان کو کچل دیتے ہیں. تو قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے نا، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا ان کو، یا مطلب غافل کر دیا ان کو دولت کی چاہ نے. یعنی وہ ہر لمحہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ دولت حاصل کرنے کی تگدو میں رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنا دنیا اور دین بھی سنوارنا ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے. صرف ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. الہاکم التکاثر، سورۃ تکاثر ہے نا 30ویں پارے کی، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. یعنی اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ اس پہ رک جائیں. اور پھر اس کے بعد حتیٰ زرتم المقابر، بڑی سخت آیت ہے. یہ لیتے لیتے اور کرتے کرتے تم جا ملے قبروں کو، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں کو. حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں کو جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، زندگی ایسے ہی ابس بیکار نہیں ملی ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے. آپ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کہ وہ اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو اللہ نے بہت عطا کیا ہے، لیکن وہ اس کو کس میں لگا رہے ہیں؟ اس کو اللہ کے دین کے رستے میں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جائے؟ لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو نعمت تھی نا گاڑی، تو اس نے اس گاڑی کو کس مصرف میں لائی ہے؟ اب کیا اس سے اس گاڑی کے مصرف کا سوال نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کا امتحان لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ثم لتسألن کا مطلب ہے نا، پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. اس میں نون مشدد ہے، اس میں ضرور بضرور اور لام زبر لا کا مطلب ہے البتہ تم ضرور بضرور اپنی اس دن اپنی ہر نعمت کا جواب دو گے. یعنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت تم نے کہاں خرچ کی. صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو اچھی جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے. اور ان جو بچی کی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو کہ جو گھر والے ہیں اس کے باپ، دو جو لوگ اس گھر میں فوت ہو گئے ہیں، ان کو صبر جمیل دے. اور اس جو عورت ہے اس کو خدا را پھر اس کو عدالتوں کی اور ناانصافیوں کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں. خدا را کچھ انصاف کریں، پاکستانی عدالتیں کچھ انصاف کریں. پاکستانی عدالتیں